قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے محبوب دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قابل قبول ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والے کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے پر جب بھی اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتی ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، آپ نے کاروبار کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، رہن سہن کرنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے بھئی، کوئی بھی شعبہ زندگی کا ایسا ہے، کبھی خوشی آ گئی، کبھی غمی آ گئی، آپ کو اسلام کے اندر مکمل رہنمائی ملے گی۔ یعنی یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اپنے ماننے والے کی ہر جگہ اور ہر موڑ پر اس کے لیے جناب رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے دو چار باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بہت ہی ضروری باتیں ہیں، جو ہمیں ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا۔ انتہائی اہم باتیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وقت پر تشریف لایا کریں، وقت پر آتے نہیں ہیں، پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بیان وقت پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو انتہائی دو چار باتیں، ضروری باتیں میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلام کے اوپر قسم قسم کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے ایسے موقع پر چونکہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم ان اعتراضات کا جواب دیں اور منہ توڑ جواب دیں۔ ہمارے پاس ایسا مواد ہونا چاہیے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب دے سکیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلو غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، وہ تو ہے ہی غیر مسلم، ان سے تو کوئی گلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ گلہ اصل میں ہمارے مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں سے اس طرح گلہ ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی ہمارے دین کے اوپر اعتراض کر رہا ہے بھئی، اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، یا اتنی غیرت نہیں ہے، یا اتنی معلومات ہمارے پاس اس اسلام کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم از کم چونکہ ہم مسلمان ہیں اتنی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، برحق پیغمبر ہیں، دین اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کی حقانیت کے لیے دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اگلے آدمی کو چپ کروانے کے لیے، اگلے آدمی کی بولتی بند کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ دلائل ہونے چاہیے، کچھ حقائق ہمارے پاس ہونے چاہیے، کچھ عقلی نقلی دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ہم ان دلائل کی بنیاد پر اپنا دفاع کر سکیں، اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم کاروبار تو کرنے کے لیے تیار ہیں، معاملات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارے پاس دلائل نہیں ہے کہ ہم کیسے ثابت کر سکیں یار ہمارا دین سچا دین ہے، ہمارا مذہب سچا مذہب ہے۔ تو ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس مواد ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ مغربی دنیا کا سب سے بڑا اعتراض مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ مغربی دنیا میں سب سے بڑا اعتراض مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ امن پسند دین نہیں ہے۔ اسلام امن پسند دین نہیں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو شدت پسندی سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جواب ہے، اعتراض ہے اہل کفر کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر کیا جاتا ہے اسلام کو لے کر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا مطالعہ کریں اور اسلام میں دیکھیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام امن کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اس کو رکھ کر دیکھیں کہ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ امن کے حوالے سے کتنی رہنمائی کرتے ہیں اور اسلام امن کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا اس کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یاد رکھیں، اس حوالے سے پہلی بات یاد رکھیں کہ دین اسلام کے اندر امن کی اتنی اہمیت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بستی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ذکر فرما کر اس بستی کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے امن کو ذکر فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ایسی بستی کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امن، دین کے اندر امن کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ دوسری چیز اس حوالے سے یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا مکہ کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لائے تو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی، ایک چٹیل میدان تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو وہاں پر چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعا کی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ، اے رب العالمین، اس شہر کو امن والا بنا۔ کتنی دعائیں اور کر سکتے تھے، یا کتنی دعائیں اور کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں ان میں سے سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے امن کے متعلق کی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام امن کی کتنی اہمیت، دین اسلام کے اندر امن کی کتنی اہمیت ہے، یا امن کے اوپر دین اسلام کتنا زور دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اے قریش کہ تم اللہ تعالیٰ کے احساناتوں کو دیکھو، کتنے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ان احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، اور پھر فرمایا کہ وآمنہم من خوف، کہ خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کی ان آیات کے اندر امن کے لفظ کا استعمال ہونا اور امن کی اہمیت کے اوپر زور دینا، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ شریعت کے اندر امن کی کتنی اہمیت ہے، اسلام کے اندر امن کی کتنی اہمیت ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف کہ امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ شریعت یہاں پر بھی رہنمائی کرتی ہے، امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امن کے قیام کے لیے دو پہلو بنیادی طور پر سب سے ضروری ہے۔ امن کے قیام کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے دو پہلو، دو چیزیں سب سے پہلے ضروری ہیں۔ ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر امن کیسے قائم کیا جائے۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ ملک کے اندر امن کیسے قائم کیا جائے، اور دوسری چیز اس حوالے سے یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر امن کو کیسے قائم کیا جائے۔ شریعت دونوں جگہ پر رہنمائی کرتی ہے، ملک کے اندر بھی امن قائم کرو اور بین الاقوامی سطح پر اپنے آس پڑوس کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط کر کے امن قائم کرو۔ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ امن کے قیام کے لیے یہ دو بنیادی پہلو ہیں، یاد رکھیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر امن کو کیسے قائم کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز اس حوالے سے کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر امن کو کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کے حوالے سے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بنیادی طور پر 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے بھائی؟ بنیادی طور پر ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے، جس کو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جس کی ان میں سے پہلی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز ایسی ہے جس کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 انسان کے جان کی حفاظت ہو، نمبر 2 انسان کے مال کی حفاظت ہو، نمبر 3 انسان کی عزت کی حفاظت ہو، اور نمبر 4 یہ ہے کہ انسان کی عقل کی حفاظت ہو، اس کی فطرت کی حفاظت ہو، اس کی نیچر کی حفاظت ہو۔ بنیادی طور پر ان 6 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے ان میں یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تو ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جان کی حفاظت، انسانی جان کی حفاظت۔ یاد رکھیں قرآن مجید انسانی جان کے حوالے سے کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا،
کتنی اہمیت کے ساتھ شریعت اس کو بیان کر رہا ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک انسان کا قتل گویا کہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کتنی قیمت ہے شریعت کے اندر ایک انسانی جان کی، یاد رکھیے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت امن کا کتنا درس دیتا ہے، اسلام امن کی کتنی بات کرتا ہے۔ آج دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے کہ اسلام شدت پسندی سکھاتا ہے بھئی، اسلام امن نہیں سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ جو تعلیمات امن کے حوالے سے شریعت کے اندر موجود ہے، دنیا کے تمام مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان مذاہب کے اندر وہ تعلیمات آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جان کے حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر کسی بھی گناہ کی اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی اس گناہ کی ہے، کسی کو قتل کرنے کی ہے، اور پھر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کوئی بھی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، سب سے پہلی سزا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ خالداً فیہا، اور اس میں رہے گا بھی ہمیشہ۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ڈال کے نکال دوں گا، فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر تیسری چیز کیا فرمایا؟ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال کر بس چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، اس کے عذاب کی شدت کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک تو مخلوق کو قتل کیا، اور پھر وہ مسلمان تھا اس کو قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَعْنَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے۔ یہ 3-4 قسم کی سزائیں صرف اس شخص کے لیے ہیں کہ جس نے ایک ایمان والے کا قتل کیا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن مجید میں کسی بھی گناہ کی اتنی سخت وعید نہیں ہے جتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی اور ایک مسلمان کے جان کے ضائع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت امن کا درس دیتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شریعت امن کا درس دیتی ہے، اسلام امن کا درس دیتی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے امن کے حوالے سے۔ کل کو کوئی بھی آ کر آپ پر اعتراض کرے تو آپ کے پاس تو مواد ہونا چاہیے نا کہ اس کو آپ لاجواب کریں۔ تو پہلی چیز ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو شریعت نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہ کیا ہے؟ جان کی حفاظت ہونی چاہیے، انسانی جان کی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اور مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے جو سزا متعارف کروائی ہے وہ ایسی سزا ہے کہ اگر وہ کسی کو دے دی جائے تو پورے ملک کے چور جو ہیں وہ سیدھے صوفی ثناء اللہ بن جائیں۔ چور کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا۔ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ یہاں پر چوک میں لا کر کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں، سارے چور توبہ کر لیں گے، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، چوری چھوڑ دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے دین کے اندر اتنی سخت سزائیں ہیں کہ ایک انسان کا ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے، یہ تو بہت سخت سزا ہے، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیں یہ عین انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی کسی کے مال کی چوری کرتا ہے بھئی، اور ملک کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے، چور بازاری گرم ہے، ان میں سے ایک چور کا لا کر ہاتھ کاٹ دیا جائے، سارے ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک کے چور سیدھے ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسلام کے اندر جو سزائیں متعارف کروائی گئی ہیں نا جی، جو سزاؤں کا تصور ہے وہ سختی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سزاؤں کا تصور بھی امن کی بنیاد پر ہے کہ کسی طریقے سے اس معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے۔ زانی کی سزا کیا ہے؟ کوڑے لگائے جائیں، اس کو سنسار کیا جائے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ہیں بھئی۔
اسی طریقے سے قاتل کی سزا کیا ہے کہ اس کو چوراہے پر لا کر لٹکا دیا جائے. سعودی عرب میں یہ پچھلے دنوں ہوا ہے. محمد بن مرسل ہے, کیا نام ہے جی اس کا, محمد بن مرسل, امیر خاندان کا بچہ ہے بھئی, لینڈ لارڈ خاندان کا بچہ ہے. اس کی سزا متعین ہوئی کہ بھئی اس کا سر اتار دیا جائے. اگلوں نے جناب اپنی عزتیں اتار کر اس کے ورثاء کے سامنے رکھ دی, اپنے چادریں اتار کر اس کے ورثاء کے سامنے رکھ دی بھئی, سونے کی گاڑیاں لا کر اس کے گھر کے سامنے کھڑی کر دی, کرنسیاں لا کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دی, اس کے ورثاء کے گھر کے سامنے, لیکن وہ نہیں مانے, اور بالآخر پھر وہی ہوا, اس کو سزا ہوئی بھئی. اگر ایسے کسی کو سزا, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر مضبوط ہونا چاہیے, کہ چاہے جتنا مرضی بڑا 30 بار خان ہے, اگر جرم کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے, اگر گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. مجال ہے کہ وہ گناہ کوئی کرے؟ اب مجال ہے کہ سعودی عرب میں کوئی کسی کو قتل کرے؟ اس لیے تو سعودی عرب میں قتل کا ریشو بہت کم ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شارع عام پر لاتے ہیں, تلوار سے جناب گردن اتار دیتے ہیں, پورے لوگ جمع ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کا باپ بھی کھڑا ہے, اس کی ماں بھی کھڑی ہے, اس کے مناظر ہم نے ویڈیو پہ دیکھے ہیں. اس کے سر کو اتارنے سے پہلے جو اپنی ماں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے, کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے کلیجے پر, کیا اگلے چند لمحے میں میرے اس بیٹے کی گردن اتار دی جائے گی, کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے دل کے اوپر کہ اگلے چند لمحے میں اس کے بیٹے کی گردن اتاری جا رہی ہے, اس کے رشتہ داروں پر کہ اگلے چند لمحے میں یہ ہم سے بچھڑنے والا ہے بھئی. لیکن وہاں کا قانون ہے, ورثاء کی مرضی ہے, اور یہی شریعت کا طریقہ کار ہے. اگر ورثاء معاف کر دیں تو ٹھیک ہے, اگر ورثاء معاف نہ کریں تو دنیا کا کوئی قانون اس کو معافی نہیں دلا سکتا, دنیا کا کوئی قانون اس کی جان نہیں چھڑوا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہے شریعت کا قانون, انسان کی جان کا بھی تحفظ اور انسان کی مال کا بھی تحفظ, دو چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز شریعت نے کیا بتائی ہے؟ شریعت نے تیسری چیز ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بتایا کہ انسان کی عزت کی حفاظت. انسان کی عزت, یاد رکھیں سب سے قیمتی چیز انسان کی عزت ہے. سب سے قیمتی چیز, انسان کاروبار میں نقصان برداشت کر سکتا ہے بھئی, انسان معاملات میں نقصان برداشت کر سکتا ہے, انسان صحت کے حوالے سے کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی ہے. شریعت نے عزت کا تحفظ کیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب عزت کا تحفظ نہیں دیتی ہے انسان کو, جان کا تحفظ تو دیتی ہے, مال کا تحفظ دیتی ہے, عزت کا تحفظ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی قانون نہیں دیتا ہے, شریعت دیتی ہے. شریعت, یہ حد قذف کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, حد قذف, جھوٹی تہمت. ایک آدمی ایک عورت کے اوپر جھوٹی تہمت لگا رہا ہے, زنا کی جھوٹی تہمت لگا رہا ہے. قرآن مجید نے اس جھوٹی تہمت لگانے والے کے اوپر حد جاری کی ہے, سزا مقرر کیا ہے. 80 کوڑے اس کو لگیں گے کہ تم نے ایک باعزت عورت کی عزت کے اندر ہاتھ ڈالا ہے, تم نے اس کے پاک دامن کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے. اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے شریعت کا قانون, شریعت کا طریقہ. اور یہ ساری چیزیں کیوں شریعت نے بتائی ہیں؟ جان کا تحفظ, مال کا تحفظ بھئی, اس کے بعد اس کی عزت کا تحفظ, اور پھر ان کی سزائیں شریعت نے اس لیے بتائی ہیں کہ ملک کے اندر امن قائم ہو سکے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شریعت امن نہیں سکھاتی ہے بھئی, شریعت شدت پسندی سکھاتی ہے, شریعت شر پسندی سکھاتی ہے اسلام, اور اسلام جناب دہشت گردی سکھاتی ہے. ان کے لیے کوئی گیلا نہیں ہے, گیلا تو ہمارے لیے, ہم کو نہیں پتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3 چیزیں ہو گئی. اس کے بعد ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے عقل کا تحفظ, نیچر کا تحفظ, جسے آپ نیچر سمجھ لیں یا فطرت سمجھ لیں, انسان کی فطرت کا تحفظ. اب عقل کا تحفظ کیسے ہوگا؟ عقل کے تحفظ کے لیے شریعت نے شراب پر پابندی لگائی ہے. شریعت نے شراب پر پابندی لگائی ہے. عقل کے تحفظ کے لیے شریعت نے جناب ہر ایسی چیز پر پابندی لگائی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دماغ معاف ہو جائے, انسان کا دماغ خراب ہو جائے, اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. کم عقل آدمی سے نقصان بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کم عقل آدمی ایک تو اپنا نقصان کرتا ہے, دوسرا اس کی وجہ سے سوسائٹی کا نقصان ہے.
بیوقوف آدمی اپنا بھی نقصان کرتا ہے، سوسائٹی کا۔ یہ جتنے بھی شرابی پھرتے ہیں آپ دیکھ لیں، ان کے گھروں کے اندر برتن نہیں ملتے ہیں۔ مہمان آ جائے نا جی، کوئی مہمان آ جائے تو مہمانوں کو کھانا ڈال کر دینے کے لیے برتن نہیں ملتے ہیں۔ کیوں نہیں ملتے ہیں بھائی؟ بیٹا شرابی ہے، برتن بیچ کر شراب پیتا ہے، بیٹا جناب چرسی ہے، برتن بیچ کر چرس خریدتا ہے، بیٹا جناب نشے کے ٹیکے لگاتا ہے تو اس کے لیے پیسے چاہیے، وہ جناب گھر کا زیور بیچ کر اپنا نشہ پورا کر رہا ہے۔ تو شریعت نے مسلمانوں کے لیے اس چیز کا تحفظ کیا ہے کہ عقل کا تحفظ۔ تو ملک کے اندر امن اور سلامتی کے لیے جو 6 چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جن میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے: ایک جان کا تحفظ، ایک مال کا تحفظ، ایک عزت کا تحفظ، اور ایک عقل کا تحفظ، انسان کی فطرت کا تحفظ۔ نمبر 1 چیز یہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 چیز ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ نمبر 2 چیز ملک کے اندر قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ دین کے معاملے میں آزادی ہونی چاہیے۔ دین کے معاملے میں آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دین کے اندر زبردستی نہیں۔ ہاں، نصیحت آپ کر سکتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف بہترین نصیحتیں دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر دوسروں کو جناب قائل کر کے سیدھے راستے کی طرف لا سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایک عیسائی آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ اس کو زبردستی اسلام کے اندر نہیں لا سکتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایک یہودی آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، یا ایک غیر مسلم آپ کے ملک کے اندر رہ رہا ہے، آپ اس کو زبردستی اسلام کے اندر۔ ہمارے اکثر جو لڑکے چونکہ ہم سے بات چیت کرتے رہتے ہیں نا جی، تو بعض دفعہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کوئی عیسائی کام کر رہا ہے مسلمان کے ساتھ، اس کو تانے دیتے ہیں، عیسائی کو تانے دیتے ہیں بھائی، یا کوئی غیر مسلم یا کوئی شیعہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کو تانے دیتے ہیں۔ بھئی آپ اس کو اگر اپنے دین پر لانا چاہتے ہو تو آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، آپ اس کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرو، آپ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے سب سے پہلے خود اپنے دین اسلام کا مطالعہ کرو۔ آپ کو اپنے دین کا نہیں پتہ تو اس کے دین کا کیا پتہ لگے گا؟ خالی تانوں کی بنیاد پر تو کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے نا جی، خالی گالم گلوچ کی بنیاد پر تو کوئی مسلمان، وہ تو الٹا متنفر ہوگا کہ بھئی اگر دین اسلام یہ سکھاتا ہے تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کی، دین اسلام یہ سکھاتا ہے تو میں کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے بھئی۔ اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے حقائق کی بنیاد پر اس کو سمجھاؤ اور اس کو دین اسلام کی طرف لے کر آؤ، اس کی اجازت ہے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین، زبردستی کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اس کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ افانت تکری الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں؟ آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں۔ انک لعلی خلق عظیم، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ کے نبی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کے معاملات کو دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر آئے۔ آج ہمارے معاملات دیکھ لیں، دکان کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بھائی دکان کے اوپر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کیا 2 نمبری ہم لوگ نہیں کرتے ہیں؟ کیا زیادہ منافع ہم لوگ نہیں لیتے ہیں؟ کیا 1 نمبر بتا کر 2 نمبر چیز ہم لوگ نہیں دیتے ہیں؟ ہاں بھائی کیا صحیح قیمت وصول کرتے ہیں ہم لوگ وہاں بیٹھ کر؟ کیا ملاوٹ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں بھائی، نبی کا امتی بھی کہتے ہیں۔ آئیے جتنے بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، یہ آپ کی غلط فہمی آپ کو دیکھ کر نہیں ہو رہے، ہم کو دیکھ کر نہیں ہو رہے، یہ ہم کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا، اس عقل کی بنیاد پر یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، حقائق کو دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ بائی برتھ مسلمان ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارا باپ مسلمان تھا، ہماری ماں مسلمان تھی، جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مسلمان تھے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ مسلمان تھے، ہیں بھئی۔ ہم نے اسلام کے لیے مارے نہیں کھائی ہیں، ہم نے اسلام کے لیے محنت نہیں کی ہے، ہم نے اسلام کے لیے قربانی نہیں دی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم نے اسلام کے لیے ٹھوکریں نہیں کھائی ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کی، اس لیے ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو فالو کرنے کے پیچھے چلتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں، اسلام کو تو صحیح پہلے فالو کرو، پھر دوسروں کو دیکھ لیں گے۔ پہلے اسلام کو تو صحیح معنی میں سمجھو، اسلام پر تو صحیح معنی میں عمل کر کے دکھاؤ، پھر دوسروں کو دیکھ لینا۔ سمجھ آ رہی میری باتیں کو غلط تو نہیں بھائی؟
اچھا جی، تو دوسری چیز ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے کیا ہے؟ دوسری چیز ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے یہ ہے کہ دین کی آزادی. افانت تکری الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی؟ تیسری چیز ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے مساوات کا ہونا ضروری ہے. ملک کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے مساوات مانا برابری کا ہونا ضروری. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَلَقَدْ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا من ذکر و انثیٰ، مذکر اور مؤنث سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے اندر قوم قبیلے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے سے بڑے ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر بڑا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. برتری کا معیار تقویٰ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شریعت برابری کا حکم دیتی ہے، مساوات کا حکم دیتی ہے. باقی کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے بھائی، یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ تو امتحان کا ایک حصہ ہے، یہ تو آزمائش ہے. دیکھو بھائی، میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں سارے امیر نہیں ہو سکتے. سارے امیر ہوتے ہیں بھائی تو مزدور کہاں سے ملتا، ملازم کہاں سے ملتا ہے بھائی. دنیا میں سارے غریب بھی نہیں ہو سکتے. دنیا میں سارے غریب ہوتے تو پھر دنیا ترقی کیسے کرتی ہے بھائی؟ دنیا جدت کی طرف کیسے جاتی؟ امیر لوگ کرتے ہیں نا، پیسہ لگاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کے اندر سارے ذہین بھی نہیں ہیں، دنیا کے اندر سارے کن ذہن بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر سارے چٹے بھی نہیں ہیں، سارے کالے بھی نہیں ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ دنیا رلی ملی چیز ہے، رلی ملی چیز، اسی کو دنیا کہتے ہیں. اس لیے ٹینشن میں نہ آیا کرو کہ پیسے نہیں ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے. کبھی دوسروں کے گھروں میں جا کر دیکھا کرو، آپ سے زیادہ مسئلے ان کے گھروں میں ہیں. جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرو. بس جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج میرے پاس پیسے ہیں، اس پیسے کی بنیاد پر اگر میں اترانا شروع کر دوں، اگر میں تکبر شروع کر دوں تو مجھ سے تو بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. میں اگر یہ سمجھنا شروع کر دوں کہ اس پیسے کو میں نے اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل کیا، میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کیا، تو کوئی بندہ اس سے پوچھے تمہیں عقل کس نے دی ہے، تمہیں صلاحیت کس نے دی ہے، تمہیں طاقت کس نے دی ہے، تمہیں مالدار ماں باپ کس نے دیے ہیں، تمہیں چلتا چلایا کاروبار کس نے دیا ہے بھائی؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور پھر اتراتے اپنے ذہن کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہے. یہ بات غلط ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتے ہیں، دولت دے کر بھی اس کو آزماتے ہیں کہ بتاؤ بھی اتنی دولت تمہیں دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو، اتنی دولت تمہیں دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو. جوانی دے کر آزماتے ہیں، بتاؤ اتنی جوانی دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو. ہم ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں بھائی، ٹک ٹاک پر لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں ٹک ٹاک یوز نہ کرو، لیکن ٹک ٹاک یوز کرو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، جس میں آپ کا فائدہ ہو، آپ کے کاروبار کا فائدہ ہو، آپ کے ملک کا فائدہ ہو بھائی، آپ کی صلاحیتوں کے اندر نکھار آئے، آپ کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو. سوشل میڈیا استعمال ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو پازیٹیو وے کے اندر استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کی کسی کام سے آپ کے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم لوگ غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، مصیبت تو یہ ہے. اچھا جی، ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے تیسری چیز کیا تھی؟ مساوات، برابری ہونی چاہیے، برابری. اور چوتھی چیز ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے کہ ملک کے اندر سے عصبیت کو ختم ہونا چاہیے. عصبیت، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں، یا لسانیت کی بنیاد پر بھائی افراتفری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دنگے فساد ہوتے ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، فرمایا کہ جو عصبیت کی طرف کسی کو بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. المسلم اخو المسلم، سب مسلمان ہیں. المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چاہے وہ انڈیا میں رہنے والا ہو، چاہے وہ فلسطین میں رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، سعودی عرب میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں ڈالنی چاہیے، عصبیت سے نکلنا چاہیے، لسانیت سے نکلنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ 4 چیزیں ہو گئی ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 5ویں چیز ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ گروہ بندی سے اجتناب کرنا چاہیے، فرقہ پرستی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ 5ویں چیز ہے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ آج ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتائیں تفرقہ بازی کیسے ختم ہوگی؟ ہر شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اگر اس کے لوازمات پورے ہیں، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، ہر شخص کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اگر خود نماز پڑھا سکتا ہو اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، چاہے وہ کہاں کا بھی رہنے والا ہو۔ یہ بات اپنے ذہن میں ڈالیں۔ آپ بازار میں ہیں، کوئی بھی مسجد آپ کو مل جائے، آپ کو پتہ ہے اس امام صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے، نماز پڑھو۔ عقیدہ تو ٹھیک ہونا ضرور، مسلمانوں والا عقیدہ تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مسلمان آدمی تو ہونا چاہیے نماز پڑھانے والا کہ نہیں؟ عقیدہ مسلمانوں والا ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے انتہائی۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز کیا ہے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے؟ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے قریب ہے۔ ملک کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی سستا انصاف، میں کہتا ہوں سستا انصاف نہیں، فری انصاف ہونا چاہیے۔ شریعت فری انصاف دیتی ہے۔ شریعت کے اندر جو انصاف کا کانسیپٹ ہے وہ فری انصاف کا ہے، سستے کا نہیں ہے۔ یہاں پہ سستا تو دور کی بات، مہنگا بھی نہیں ملتا ہے۔ اور اب تو ہمارے ججز ماشاءاللہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے رہ گئے، بس سیاستدانوں کے جوگے ہیں۔ کسی بھی عدالت میں جاؤ، کسی سیاستدان کا کیس لگا ہوا ہے، ہاں بھائی۔ عوام دونوں طرف سے پس رہی ہے، سیاستدان کی طرف سے بھی عوام پس رہی ہے، اب عدالتوں کی طرف سے بھی پس رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ 6 چیزیں ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے۔ یہ تو ہو گیا جی ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے اندر انصاف کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز، پوری دنیا کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے شریعت نے جو طریقہ کار بتایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے احترام انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز احترام انسان کا احترام، کیونکہ پوری دنیا کے لیول پر اگر دیکھیں تو سارے مسلمان تو نہیں نا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی جناب ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کسی مذہب کو ماننے والا، کوئی کسی مذہب کو ماننے والا۔ تو احترام انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے تو انسان کا احترام۔ شریعت نے اس حوالے سے کیا بتایا؟ شریعت نے اس حوالے سے سب سے پہلی بات بتائی کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ دیکھو یہاں پر شریعت نے ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کا لفظ استعمال کیا ہے، ایمان والے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کہ دنیا میں جہاں پر بھی چلے جاؤ، چاہے آپ کا معاملہ کسی کافر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن بات اس سے اچھے طریقے سے کرو۔ قولوا للناس حسنا، اخلاق آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے، اخلاقی معیار آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کر بات نہ کیا کرو، انسانوں کے ساتھ منہ پھلا کر بات نہ کیا کرو۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، بد اخلاقی کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ اللہ کے نبی غمگین ہوئے، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو آپ ویسے غمگین ہو رہے ہیں، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الیست نفسا، کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ یہودی بھی تو انسان ہے۔ انسانیت کا تعلق سب سے ہے، چاہے کسی مذہب کا بھی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایز اے انسان ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرنا، یہی شریعت کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی چیز پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ احترام انسانیت ہونی چاہیے، انسان کا احترام ہونا چاہیے۔ دوسری چیز
پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ صلح پسندی ہونی چاہیے. صلح پسندی، والصلح خیر. قرآن مجید فرماتے ہیں والصلح خیر. صلح کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے. اپنے معاملات میں بھی نا آپ اس چیز کو فوکس کیا کریں کہ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جائے، کوئی بھی گڑبڑ ایسی ہو جائے تو فوراً صلح کی طرف جایا کریں. صلح کی طرف. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صلح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صلح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. انسان کے اندر سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. صلح کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. یہ جو جتنے بھی دشمندار لوگ ہوتے ہیں نا جی، ساری زندگی جناب وزن اٹھایا ہوتا ہے، ادھر رائفل اٹھائی ہوتی ہے ساری زندگی. واش روم میں بھی جانا ہے تو موڈے پہ ہے بھائی، موٹر سائیکل بھی چلانا ہے تو موڈے پہ ہے. کیوں بھائی؟ ٹینشن ہے پیچھے سے مار ہی نہ دے. کیوں ٹینشن ہے؟ صلح نہیں ہو سکتی ہے بھائی. اس نے میرے باپ کو مارا تو میں اس کے باپ کو ماروں گا، میں نے اس کے بھائی کو مارا تو اس نے مجھے میرے بھائی کو مارنا. اب کیا کریں بھائی؟ وزن اٹھا کے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے. صلح کے معاملات کرو. صلح کے جہاں پر بھی تھوڑی سی ناچاقی ہو جائے، چاہے غلطی آپ کی ہو نہ ہو، فوراً صلح معاملات کو رفع دفع کرنا چاہیے. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ یہی ہوگا کہ آپ اس کے خلاف سازشیں کرتے رہو گے، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے گا. نہ آپ کو سکون ہے نہ اس کو سکون ہے. جہاں اس کا داغ لگ گیا اس کا فائدہ، جہاں آپ کا داغ لگ گیا آپ کا فائدہ. اگر اس کا داغ لگ گیا تو آپ کا تو کم از کم نقصان ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کا داغ لگ گیا تو اس کا نقصان ہے. دونوں میں سے کسی نہ کسی کا تو نقصان ہے کہ نہیں؟ تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ آپ صلح کر لیں. کسی بھی معاملے میں صلح کی طرف جلدی جانا چاہیے تاکہ معاملات کلیئر ہو جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے بعد دو چیزیں یہ ہو گئی پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے. تیسری چیز پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ درگزر سے کام لینا چاہیے. درگزر سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. قرآن مجید اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ فرمایا کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. کہ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ برائی کریں، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، آپ اس کو معاف کر دیں اور صلح کر لیں تو پھر اس کا اجر اللہ کی طرف سے آپ کو مل جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر کتنا کو تقاضا، کتنا کو جناب جھگڑا ہوگا، زمین کا جھگڑا ہوگا، گھر کا جھگڑا ہوگا، سواری کا جھگڑا ہوگا، کاروبار کا جھگڑا ہوگا، کتنی ویلیو ہے، کتنی قیمت ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وجہ سے لڑائی کو چھوڑ دے، ہیں بھئی فتنہ اور فساد کے اندیشے سے لڑائی کو چھوڑ دے، ناچاقی کے اندیشے سے لڑائی کو چھوڑ دے، اختلافات کے اندیشے سے لڑائی کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ اس کو جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا. اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے بھائی؟ یہاں ہمیں کو کارنر کا، یہاں زیادہ سے زیادہ ہمارا جھگڑا کوئی کارنر کے پلاٹ پر ہوگا، ہیں بھئی کوئی مین کے پلاٹ پر ہوگا، جو مین روڈ پہ ہے اس کے پلاٹ پر ہوگا، یا کسی زمین پر ہوگا، کسی فصل کے اوپر ہوگا، ہے بھئی. لیکن اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے اجر و انعام مل رہا ہے وہ تو کئی گنا زیادہ ہے. تو امن قائم کرنے کے لیے درگزر کرنا یہ ضروری ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو، سزا دلوانا چاہتے ہو تو سزا دلوا سکتے ہو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ہو گئی بھائی؟ تین چیزیں ہو گئی. اس کے بعد چوتھی چیز پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ ہے کہ دفاعی طور پر آپ مضبوط ہوں. دفاعی طور پر آپ مضبوط اور ناقابل تسخیر ہوں. ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، خود کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ دفاعی طور پر آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط رکھو اور تیار رہو. کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس لیے آپ کا دفاعی سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. یہ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے. اب بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوب ہے. اس وقت مسلمان پوری دنیا کے اندر مغلوب ہیں. ایک وقت تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا سکہ چلتا تھا،
مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا. اب ایسا وقت ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو امت مسلمہ کے حکمران ہیں نا جی، امت مسلمہ کے حکمران ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. امت مسلمہ کے حکمران ان کے اعلی کار ہیں. دیکھو، پہلے مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی مسلمان غالب تھے. پہلے مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے، مسلمان غالب تھے. افرادی قوت کم تھی، مسلمان غالب تھے. اسلحہ کمزور تھا، مسلمان غالب تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت موجود تھا. ایمانی غیرت مسلمانوں کے اندر موجود تھا. اسلام کی محبت، شریعت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت مسلمانوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے مسلمان غالب تھے. آج اسلحہ بھی موجود ہے بھئی. اسلحے کے اعتبار سے دیکھ رہو، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. ترکی کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے، سعودی عرب کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے بھئی. اسلحہ موجود ہے. اسلحے کے اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ، جنگی حکمت عملی کے لیے نہروں کا سارا نظام مسلمانوں کے پاس ہے. نہروں کا سارا نظام، جہاں سے کشتی سفر کر کے یورپ تک جا سکتی ہے، افریقہ تک جا سکتی ہے، لندن تک جا سکتی ہے، وہ سارا نہروں کا نظام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، جنگی اعتبار سے، جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیں، جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے تمام تر موسم، سوٹیبل موسم مسلمانوں کے پاس موجود ہے. آپ یورپ میں جا کر دیکھ لیں، جہاں پر سردی ہے تو سال 12 مہینے سردی ہی سردی، جہاں پر گرمی ہے تو سال 12 مہینے گرمی ہی گرمی ہے. مسلمان ممالکوں میں آ کر دیکھ لیں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، دھوپ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے. ہر چیز موسم کے اعتبار سے یہاں موجود ہے، اور اس موسم کے اعتبار سے پھل یہاں موجود ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے تمام تر قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس موجود ہیں. سب سے بڑا ذخیرہ، قدرتی ذخیرہ، جس پر اس وقت پوری دنیا کی جناب معیشت کا اعتبار ہے، تیل مسلمانوں کے پاس موجود ہے. سعودی عرب میں جا کر دیکھ لیں، قطر میں جا کر دیکھ لیں، دبئی میں جا کر دیکھ لیں، تیل مسلمانوں کے پاس موجود ہے. تمام وسائل موجود ہونے کے باوجود بھئی، جنگی اعتبار سے تمام طاقتیں موجود ہونے کے باوجود مسلمان کا اس وقت مغلوب ہونا، یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو چکا ہے. مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے غیرت ایمانی ختم ہو چکا ہے. مسلمان اس وقت یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور کافروں کے، مسلمان کے، امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں وہ اعلی کار ہیں. آپ دیکھ لیں، امریکہ میں جا کر دیکھ لیں، وہاں مدارس موجود ہے. لندن میں جا کر دیکھ لیں، وہاں مدارس موجود ہے. اگر آپ سعودی عرب میں مدرسہ بنانا چاہیں گے تو آپ کو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ مسلمان ملک ہے. دبئی میں جا کر مدرسہ بنانے کی اجازت مانگیں گے تو وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. عرب امارات کے اندر کہیں پر بھی مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی اجازت نہیں، حالانکہ مسلمان ملک ہے. کیوں بھائی؟ کافروں کی طرف سے پابندی ہے. امریکہ میں خود مدرسے موجود ہیں، یعنی امریکہ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو اس آرڈر پر امریکہ سب سے پہلے عمل نہیں کرتا، یہ مسلمان ملک عمل کرتے ہیں. انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک تمام مسلمان ممالک موجود ہونے کے باوجود اس وقت مسلمان جو ہے مغلوب ہیں.